فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، دن کو چلے جاؤ، شام کو چلے جاؤ، کڑکتی دوپہر میں چلے جاؤ، چھٹی کے دن چلے جاؤ، ورکنگ ڈے چلے جاؤ، عید کا دن چلے جاؤ، ماشاء اللہ نافذ ہو، کرفیو لگا ہوا ہو، جس موسم اور رت میں بھی جاؤ گے وہاں آپ کو ہجوم عاشقاں ملے گا۔ کچھ بد نصیب لوگوں نے امن کی ان آماج گاہوں کو اجاڑنا چاہا اور جگہ جگہ بم دھماکے کیے، اور اس کی زد میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا مزار نور بھی آیا، اور ساری رات وہاں لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، لیکن جب صبح ہوئی تو مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ وہ ہجوم عاشقاں ہے، دلوں میں رکھی ہوئی وہ محبت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دلوں میں ڈال دی ہوتی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ ستھری اور پاکیزہ زندگی کا تصور ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی والدہ کے انتقال پہ ایک مرثیہ لکھا اور اس میں نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ ایک تو نظریہ ارتقاء ڈارون کا ہے، جس میں وہ کہتا ہے یہ پہلے بندر اور پھر مہذب ہوتے ہوتے انسانوں کی موجودہ شکل میں ہیں، تو وہ انسان کی تاریخ اس طرح لے گیا، حالانکہ قرآن نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کے عالی شان آغاز کی کہانی بیان فرمائی۔ بہرحال وہ ایک تو وہ نظریہ ارتقاء ہے، لیکن اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ دوسرا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر شے کی فطرت میں نشو و نما کی آرزو رکھی گئی ہے، وہ ہر شخص جہاں ہے وہ اس سے آگے بڑھنے کی ایک فطری تمنا رکھتا ہے، اور وہی تمنا اس کو متحرک اور فعال کیے ہوئے ہے، وہ آگے بڑھنے کی آرزو میں محنت کرتا ہے، تگ و تاز کرتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی، جس طرح زمین کی کوک کھود کر کے اس کے اندر بیج ڈال دیا جاتا ہے، تو بیج جب زمین کی کوک میں ڈال دیا گیا تو پھر وہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کومپل کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ تو بیج سے بہتر شکل کومپل کی، کومپل سے پھر تنا بنا، تنے سے شاخیں، شاخوں سے پتے، پتوں سے کلیاں، کلیوں سے پھول، اور پھولوں سے پھل۔ تو یہ تدریجاً اس کا ارتقاء تھا، ہر شکل سے آنے والی شکل بہتر تھی۔ اب پھل جب بن گیا تو اس سے بہتر شکل اس عالم رنگ و بو میں اس بیج کے لیے نہیں تھی، تو وہ پھل پک کر دوبارہ پھر بیج بن گیا، اور پہلے ایک بیج تھا، اب کئی بیج بنے، اور اب وہ تہہ مزار آیا، تہہ زمین آیا، تو وہ باغ بن کے ہوگا۔ تو جب ارتقاء کے مراحل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ وہ بیج میں آتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ انسانی کمال اور عروج اور بانک پن پانے والے جب ارتقاء کے سارے مراحل طے کر لیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ لحد میں اترتے ہیں، تو ان کی ایک نئی شکل اور صورت گری ہوتی ہے۔ ذرا اس رنگ کو اقبال نے جو اپنے لہجے میں بیان کیا ذرا دیکھیے۔ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، جب بیج کو زمین کی کوکھ میں ڈال دیا گیا، اب اس کی نشأت ہونے لگی اور اس کا کلیجہ پھٹا اور اس سے کومپل پھوٹی اور زمین کا کلیجہ چیر کے باہر آئی۔ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روح۔ حضرت ربعی بن حراش جلیل القدر تابعی ہوئے، امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، الروض الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، اور بھی لوگوں نے، حضرت امام سیوطی علیہ رحمہ نے کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں لکھا، اور بھی لوگوں نے اس کو اپنے اپنے حساب سے درج کیا۔ ساری زندگی نہیں ہنسے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا، اور جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ میرا اخیر کیا ہے اس وقت تک دھڑکا لگا رہے اور انسان بے چین رہے، تو یہ اس کی زندگی کی احتیاط ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب دنیا پہ تو آیا تھا تو تو روتا تھا اور لوگ ہنستے تھے، زندگی اس طرح گزار کے تو ہنستا ہوا جائے، لوگ روتے رہ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ روتا ہوا آیا تھا روتا ہوا ہی چلا جائے۔ تو بچے کی پیدائش پر، اور وہ بھی حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور جب بچہ پیدا ہوتا تو روتا کیوں ہے؟
تو آقا کریم نے فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمزاد جنم لیتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے، روتا ہے، اور اس کا وہ رونا اس کی زندگی پہ دلیل ہے۔ بچہ پیدا ہو اور چیخے نہ تو ماں باپ تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ زندہ پیدا ہوا ہے، گوشت کا لتھڑا ہے، کیا ہے، تو جب وہ چیختا ہے تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیں تب دیتے ہیں، اس کا رونا دال ہے اس کی زندگی پر۔ تو وہ شیطان، وہ ہمزاد جو ساتھ جنم لیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے، چونکہ وہ اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے۔ آقا کریم سے پوچھا گیا، حضور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا؟ تو فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہمزاد نے جنم لیا تھا۔ تو صحابہ نے دوسرا سوال کیا، پھر اس نے تو آپ کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا فلما رآنی اسلم، جب اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ امام نبہانی نے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار کے اندر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حضور کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا۔ تو حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ جو دیکھتا دیکھنے والا کلمے پکارنے لگ جاتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو ہمزاد جنم لیتا ہے ساتھ تو وہ پسلیوں کو چھیڑتا ہے، تو بچہ روتا ہے، تو اس کا رونا زندگی پہ دال ہوتا ہے، تو ماں باپ، رشتہ دار، اعزاء و اقربا خوش ہوتے۔ تو شیخ بولے جب تو آیا تھا تو روتا تھا تو یہ ہنسے تھے، ایسے زندگی گزار کہ تو ہنستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائے، یہ نہیں کہ تو روتا آیا تھا روتا ہوا ہی چلا جائے۔ زندگی اس احتیاط سے، اس حزم سے اور اس خوبصورتی کے ساتھ تجھے بسر کرنا ہوگی۔ تو ربی بن حراش کہنے لگے کہ میں ساری زندگی نہیں ہنسوں گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میرا انجام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے سوال کیا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ پوچھا پوچھئے۔ کہا کہ میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن بایزید بستامی رو پڑے، فرمایا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ انتقال کے بعد بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے، آپ بتائیے میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی؟ تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری مغفرت فرما دی، لہٰذا تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ اس نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید بولے کہ جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا کہ اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آئے؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھتے ہیں میاں کیا لینے آئے ہو؟ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا ملتجی اور سوالی بن کے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو جب تک یہ انجام نہ ہو، یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، کیونکہ کتنے بڑے بڑے لوگ مرتبہ کمال تک پہنچے ہوئے، اخیر ٹھیک نہیں ہوتی۔ انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا گیا اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ کتنے کتنے لوگ خاتمہ ہی اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بلعام بن باورا کی مثال ہمارے سامنے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا۔ اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا نہ آنکھی میں پڑیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے۔ یہ مومن کی زندگی ہے۔ حضرت امام ابو العالیہ تابعی ہیں، کتاب الایمان بخاری شریف اٹھائیے، وہ کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے زندگی میں ملاقات کی ہے۔ جلیل القدر تابعی ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں 30 اصحاب سے ملاقات کی ہے اور میں نے ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے۔ سارے یہ کہتے تھے دعا کرو کہ ایمان سلامت لے کے۔ ہم تو ٹھیکیدار بن جاتے ہیں نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ باقی سب کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو ٹھیکیداری لے لیتے ہیں۔ کوئی عاشق رسول ایسا قرار پایا کہ اس نے ٹھیکہ لے لیا، اور کوئی مسلمان ایسا قرار پایا کہ اس نے سب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ جس نے 4 نمازیں پڑھ لی وہ سمجھتا ہے کہ بس باقی سارے جہنمی اور میں ہی جنتی ہوں۔ میرے امام نے تو کہا تھا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں،
شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہا کہ ہر صحابی اس بات سے خوف زدہ تھا اور کہتا تھا دعا کرو میرا انجام بخیر ہو جائے۔